بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی، امن کی، سکون کی زندگی عطا فرمائی۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی میں جینے کا سلیقہ طریقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ فرماتا ہے کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کی زندگی کو مثال کے ذریعے سمجھایا کہ مرد لباس ہے عورت کے لیے، بیوی لباس ہے شوہر کے لیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے میاں بیوی کی زندگی کو لباس سے کیوں تشبیہ دی، کیوں اگزامپل دیا؟ دیکھیے، لباس انسان کے پاس ہمیشہ 24 گھنٹہ لگا رہتا ہے، ہمیشہ انسان اس سے چپکا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتانا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے جسم سے لباس لگا رہتا ہے، میاں بیوی کو چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے سے قریب رہیں، محبت مضبوط رہے، رابطہ مضبوط رہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان لباس پہنتا ہے جسموں میں جو موجود عیبوں کو چھپانے کے لیے۔ ہر ایک کے جسم میں عیب ہے، وہ عیب چھپ جاتے ہیں لباس کے ذریعے سے، داغ دھبے جسم میں جس حصے میں وہ چھپ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے اگر شوہر کے اندر کوئی عیب ہے، شوہر کے اندر کوئی جسم میں عیب ہے، عورت کے اندر کوئی عیب ہے، چاہیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب کو چھپائے، عورت شوہر کے عیب کو چھپائے، شوہر بیوی کے عیب کو چھپائے۔ جو عورت شوہر کے عیب کو سب کے سامنے کہتی ہے، جو مرد شوہر بیوی کے اندر عیب کو سب کے سامنے، دوستوں کے سامنے کہتا ہے، تو ایسا اچھا انسان نہیں ہے جو بیوی کے راز کو فاش کرتا ہے۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے راز کو راز میں رکھے، راز کو فاش نہ کرے۔ جیسے لباس سے جسم چھپائے جاتے ہیں، جیسے لباس جسم کے عیب کو، داغ دھبے کو چھپاتا ہے، ویسے میاں بیوی ایک دوسرے کے راز کو چھپائے رکھے پوری زندگی، جب تک کہ یعنی موت آنے تک بھی اس کو چھپا کے رہے، کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ لباس انسان پہنتا ہے خوبصورتی میں نکھار پیدا کرنے کے لیے، حسن و جمال میں آگے بڑھانے کے لیے۔ تو میاں بیوی کو چاہیے جس طریقے سے لباس کے ذریعے سے نکھار پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے نکھار پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے ایگزامپل بن جائیں۔ اگر شوہر با اخلاق ہے تو عورت کو چاہیے کہ اس سے بھی با اخلاق بنے، ایک دوسرے کے لیے زینت بن جائے، حسن بن جائے۔ جیسے ہم لباس پہنتے ہیں حسن کے لیے، ہم اچھا نظر آئے، ہمارا لباس اچھا رہے، ہم خوبصورت نظر آئے،
تو لباس کا مقصد جیسے ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حسن بن جائے. لباس اللہ تعالیٰ نے عورت کو شوہر کو لباس سے اس لیے بھی تشبیہ دی کہ لباس پہنتا انسان گرمی سے سردی سے بچنے کے لیے. گرمی کے موسم میں کاٹن کے کپڑے پہنتا ہے، سردی کے موسم میں شٹر اور جو بھی حفاظت ہے سردی سے بچنے کے لیے انسان استعمال کرتا ہے. تو یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے لباس سے انسان اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے گرمی یا سردی سے بچنے کے لیے، میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ تکلیف میں خوشی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. سبحان اللہ، اللہ نے اس آیت میں کتنی بہترین باتیں بتائی، اس کے اتنے بڑے عجیب مفہوم ہیں. اگر اس کی تفسیر کرتے جائیں گے تو عصر کی نماز میں ہو جائے گی، اتنی لمبی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتانا چاہے جس طریقے سے لباس سے آدمی پہنتا ہے گرمی سردی سے بچنے کے لیے، میاں بیوی کی زندگی میں کبھی خوشیاں آ سکتی ہیں، کبھی غم، کبھی تکلیفیں، کبھی ٹینشنیں آئیں گی. تکلیف میں شوہر بیوی کا ساتھ دے، بیوی شوہر کی تکلیف میں ساتھ دے. اگر یہ چیزیں ہیں تو انشاءاللہ زندگی سکون سے گزرے گی. کاش کہ اگر اس مثال کو سمجھ لیتے میاں بیوی، آج کے جوڑے اگر اس مثال کو سمجھ جاتے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، زندگی سکون سے گزرے گی، زندگی چین سے گزرے گی. یاد رکھنا، میاں بیوی کی زندگی سکون سے ہے تو گھر بھی سکون، خاندان بھی سکون. ایسے گھرانے میں امن کا گھرانہ کہلائے گا. اگر میاں بیوی کی زندگی میں سکون نہیں تو سمجھو کہ پورا خاندان پریشان، پورا گھرانہ پریشان، ماں باپ پریشان، بھائی بہن پریشان. کیا کچھ پریشانیاں ہیں. اگر ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، جھگڑے ہو جائے، سکون نہ ہو تو کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوت عطا کی، مرد کو طاقت عطا کی اور سوچنے کی صلاحیت عطا کی، اور عورت کو اللہ رب العالمین نے الگ صفات دیے، مرد کو الگ صفات دیے. مرد کو اللہ نے قوت عطا کی، سوچنے کی صلاحیت دی، اور مرد چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر نہیں رکھتا، اگنور کر کے گزر جاتا ہے. جبکہ عورت کی فطرت کیا ہے، وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو نوٹ کرتی ہے، ہر باریک باریک چیز پر اس کی نظر پڑتی ہے، اور اس کے احساسات ہوتے ہیں، اس کے جذبات اور فیلنگز ہوتے ہیں. وہ شوہر کی ہر ادا کو نوٹ کرتی ہے، باریک باریک چیزوں پر نظر رکھتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے ٹائم دے، پیار و محبت کی مجھ سے بیٹھ کر بات کریں، مجھے حفاظت کرنے والا ہو، مجھے پروٹیکشن دینے والا ہو. اس کے یہ جذبات ہوتے ہیں، اس کے خیالات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوت عطا کی، سوچنے کی صلاحیت عطا کی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد اس قوت کا غلط استعمال کریں، بیوی پر ظلم کرتے رہیں، بلکہ اس کا صحیح استعمال کریں. قوت کے ذریعے، عقل کے ذریعے سوچیں کہ میں بیوی کی کیسی حفاظت کر سکتا ہوں، کیسے دیکھ بھال کر سکتا ہوں، کیسے ادا کر سکتا ہوں. یقین معنی میں ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر میری حفاظت کرے، اور اسے اس کے دل میں یہ محبت بیٹھے کہ یقین معنی میں میرا شوہر میری حفاظت کرے گا. یہ تبھی تو مرد کے سینے میں عورت کو سکون محسوس ہوتی ہے. نیچرلی عورت سکون مرد کے سینے میں پاتی ہے. تو وہ جب اپنا سر مرد شوہر کے سینے کے پاس رکھتی ہے تو اسے کانفیڈنس ملتا ہے کہ مجھے یہ دیکھ بھال کرنے والا ہے، میں اسے بلیو کرتی ہوں، میرا حق ادا کرے گا. یہ اس کی بڑی امیدیں بڑھ جاتی ہیں. جب شوہر اپنی قوت کا، عقل کا بیوی کے لیے صحیح استعمال کرتا ہے، حق ادا کرتا ہے، تو عورت کو بھی چاہیے کہ شوہر کے احسانات کو یاد رکھیں. جب شوہر اتنا کچھ کر رہا ہے اپنے لیے، عورت کے لیے، تو عورت کو چاہیے کہ شوہر کے احسانات کو یاد کر کے اس کا حق ادا کرے. اسے جو چیز ناراض کرنے والی ہے اسے بچیں، اور اس کی خدمت کر کے اس کا دل جیتیں، تبھی زندگی میں چین و سکون ہوگی. میرے بھائیوں، بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کچھ خاص صفات عطا کی ہے، عورت کو خاص صفات عطا کی ہے. دونوں اپنی اپنی جذبات کو سمجھے، فیلنگ کو سمجھے. آج ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے سائیکالوجی کو سمجھے، نفسیات کو سمجھیں. جب تک نہیں سمجھیں گے، آج کے اس جنریشن کے لیے ضروری ہے کہ سمجھے. اگر نہیں سمجھیں گے تو اختلافات. اس سے پہلے کے دور گزر گئے، بہت صبر کے ساتھ جینے والے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ جو جنریشن ہے، یہ جو نسل ہے 2000 کے بعد کی نسل، اتنی سینسیٹیو ہے، اتنے نازک، اتنے جذبات ان کے ہوتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتی عورت شوہر کو.
شوہر نہیں سمجھ پاتا بیوی کو. شادی ہوتی ہے 1 مہینہ نہیں گزرتے، 2 مہینہ، 6 مہینہ نہیں ہوتے، اتنے اختلافات، اتنے جھگڑے، اتنی لڑائیاں. بڑی ارمانوں کے ساتھ، بڑی خوشیوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں، رچاتے ہیں، لیکن 1 مہینے میں سب اختلافات شروع ہو جاتے ہیں میاں بیوی کے. اصل میں یہ ایک دوسرے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. کیا 1 مہینے میں سمجھ جاتے ہیں کہ 1 مہینے میں ہماری زندگی ایسے ہی رہے، اور عورت سوچتی ہے کہ میرا لائف اسٹائل ویسے رہے جیسے میں سوچتی ہوں، اور شوہر سوچتا ہے کہ میں جیسے خواہش رکھا ہوں ویسے ہی رہے. اللہ کی قسم 100% ایسی ہی ہوگی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ضرور کچھ نہ کچھ فالٹ، کچھ نہ کچھ کمی رہے گی. شریعت کیا کہتی ہے کہ تم ان چیزوں پر صبر کر کے ہوئے ایڈجسٹ کرتے آگے زندگی بڑھاؤ، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر گرفت کرتے رہیں گے تو زندگی عذاب بن جائے گی. یہ چند باتیں مختصر میں آپ کے سامنے رکھ کر یہ کہنا چاہوں گا. ہمارے معاشرے میں آج اختلافات کیوں ہو رہے ہیں؟ میاں بیوی کے جھگڑے ہر آئے دن، ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر خاندان میں. کتنے ایسے مسائل ہیں جماعت میں، کبھی خلا کے مسائل ہیں، کبھی طلاق کے مسائل ہیں. زندگی کے جتنی ارمانیں تھے سب مٹی میں مل گئی، ساری خواہشات، سارے سکون ٹینشن میں بدل گئے. آدمی سوچ سوچ کر بیمار ہو گیا. یہ اسی لیے میں نے کہا کہ اگر میاں بیوی کی زندگی میں سکون ہے الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہاں سکون نہیں، بڑی بڑی آفتیں، بڑی بڑی تکلیفوں کا انسان سامنا کرتا پڑتا ہے. تو اسی لیے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ ہماری بیوی بچوں کے لیے ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا. یہ دعا خاص مومنوں کو سکھائی گئی. ایسی دعائیں ضرور کرنی چاہیے. اللہ سے مانگتے رہیں کہ شوہر کو بیوی سے سکون ملے، بیوی کو شوہر سے سکون ملے. آئیے مختصر طور پر چند اسباب ذکر کرتا ہوں کہ اختلافات کیوں ہو رہے ہیں، آئے دن جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں. چند بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں، لیکن چند ریزن میں انشاءاللہ آج کے خطبے میں انشاءاللہ مختصر بتانا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یاد رکھیے، میاں بیوی کی زندگی میں سکون اس وقت ممکن ہے جب میاں بیوی اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں. یاد رکھنا، اللہ سے تعلق مضبوط کیے بغیر زندگی میں کبھی سکون نہیں پا سکتے، کبھی راحت کی زندگی آپ کو نصیب نہیں ہوگی. اللہ کی خاطر محبت کریں، اللہ کی خاطر نفرت کریں. اگر کوئی عورت شوہر کے پیسوں کو لالچ میں جیتی ہے تو زندگی ایسی زندگی ناکام زندگی ہے. اگر مرد کوئی خاص مقصد چاہتا ہے بیوی سے، اس کا مقصد کوئی اور ہے، تو ایسی زندگی نامکمل زندگی ہے. مرد عورت دونوں اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے نفرت کریں. سب سے بڑی بات، جس کی زندگی میں مضبوط ہے اللہ سے تعلق، اللہ اس کی زندگی میں سکون عطا کرتا ہے. اللہ سے تعلق قائم کے بغیر کبھی سکون نہیں. ایسے گھرانوں میں ضرور جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں، اختلافات ہوں گے. جس گھر میں بے نمازی ہو، شوہر بے نمازی، عورت بے نمازی، کتنے ایسے میاں بیوی ہیں جو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے، مہینے مہینے گزر جاتے نہیں پڑھتے، پڑھتے میں تو تاخیر پڑھتے ہیں. عورت بے نمازی، یا عورت نمازی ہے تو شوہر بے نمازی. ایسی زندگی ہے تو کہاں سے سکون آئے گی؟ اللہ کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو رحمان کے ذکر سے دور جاتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دور جاتا ہے اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، ٹینشن میں مبتلا کر دیتا ہے، اکنامکلی اس کی ڈاؤن ہو جاتی ہے، بزنس فلاپ ہو جاتی ہے. رب سے دور ہو کر کبھی آپ بزنس میں بھی ترقی نہیں کر سکتے، لائف میں بھی کبھی سکون نہیں پا سکتے، وائف میں بھی کبھی سکون نہیں پا سکتے. ضروری ہے کہ زندگی میں رب سے قریب ہو جائیں، اللہ سے تعلق مضبوط. دیکھیے سبحان اللہ، چیلنج ہے. اگر میاں بیوی با اخلاق ہو جائیں، نمازی بن جائیں، گھر جنت ہے، گھر سکون سے ہوگی. جس دن آپ نماز چھوڑے ہوں گے تو ضرور اختلاف ہوں گے، لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، ٹنٹے پنچایت شروع ہو جائیں گے. تو سب سے اہم بات کیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے یعنی دونوں اللہ سے تعلق مضبوط کریں، نافرمانیاں گناہ کو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ کام کریں، اللہ سے قریب ہو جائے. اللہ کیسی سکون کی زندگی دیتا ہے، اللہ رحمت کی زندگی عطا کرتا ہے. دوسری بات، میاں بیوی کی زندگی میں اختلافات کا ایک اہم ریزن ماں باپ ہیں. کیسے ماں باپ؟ وہ رشتہ طے کرنے سے پہلے تحقیق اچھی طرح نہیں کرتے، بیچاری بچی کی زندگی برباد کرتے ہیں. وہ لڑکی ماں باپ پر بڑی بھروسہ کرتی ہے کہ ہمارے ابا ہمارے لیے اچھا رشتہ طے کریں گے، لیکن جلدی میں پیسوں کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر
बैंक बैलेंस को देखकर, प्रॉपर्टी को देखकर रिश्ता तय कर देते हैं। बाद में पता चलता है शादी के बाद लड़का बहुत बड़ा निकम्मा इंसान है, बड़ा फ्रॉड है, धोखेबाज है, बिदअती है, खुराफी है, हराम खाने वाला है, हराम का धंधा करता है, शॉर्टकट तरीके से कमाने वाला होता है, सूदखोर है। बाद में बात पता चलता है कि वो खुद हराम का खाता है, भी बच्चों को हराम का खिलाता है। ऐसी जिंदगी में कहां से सुकून होगी? जरूरी है कि आज के इस दौर में बाप को चाहिए कि अच्छी तरह तहकीक करे, अखलाक के साथ साथ बिजनेस की भी तहकीक करे। मैं तो कहता हूं कि जरूर तहकीक करें, इसलिए कि आज लोगों के पास ऐसे धंधे शुरू हो गए हैं जो हराम और नाजायज के धंधे होते हैं। नाम को तो बहुत कुछ कमा लेते हैं, लेकिन सब के सब पैसे हलाल के नहीं होते, हराम के पैसे होते। आप अपनी बेटी को ऐसे हराम खोरों के पास देकर आप तमाशा देख रहे हैं तो बहुत बड़े गुनहगार होंगे। तो आज जरूरी है कि तहकीक करें, लड़का क्या कमाता है, वो किस तरीके से कमाता है, ये भी तो तहकीक करें। तो अखलाक देखें, मर्द के अखलाक देखें। अगर अपने बेटे का रिश्ता लड़की से कराते हैं तो लड़की के अखलाक देखें, खूब तहकीक करें। शादी के बाद पछता के क्या फायदा? नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे पास अगर ऐसे दीनदार रिश्ते आए फौरन कबूल करो, वरना जमीन में फितने फसाद होंगे। और कहा कि औरत से शादी की जाती है, कहा कि माल को देखकर, हुस्न को देखकर, खानदान को देखकर, फल्स पर बिदाती दिन, फरमाया कि तुम दीनदारी को अहमियत दो। एक आदमी बड़ा मालदार है लेकिन बद अखलाक है, बेदीन है। एक आदमी कम हैसियत है लेकिन बा अखलाक है। शरीयत कहती है अपनी बेटी की शादी ऐसे ऐसे कराओ, जो बा अखलाक है, भले से कम हैसियत है, ऐसे से कराओ। आज यही तो बात है कि लड़का कितना कमाता है, 70,000 कमाता है, फुला जॉब है, खास ये है, वो है, सब कुछ है, ठीक है, आंख बंद करके दे देते हैं। बाद में पता चलता है बड़ा जालिम इंसान है, बड़ा जालिम इंसान है, बदअकीदा है, बिदअती खुराफी है। बाद में आके शिकायत लेकर आते हैं हमने कितना बड़ा धोखा खाया। बीच में खड़ के जो ना रिश्ता लगाते हैं उनको पैसा मकसूद होता है तो वो तो पैसा ले लेते हैं, बाद में बस उनको भुगतना पड़ता है। तहकीक खूब करो, तहकीक खूब करो। लड़की अमानत है, अमानत का लिहाज रखो। आपका गिरेबान ना पकड़े कल क़यामत की नाप की बच्ची कि आपने मुझे ऐसे लड़के से शादी कराई, तो बहुत बड़ा धोखा आपने किया। कहीं ऐसे अल्फाज ना निकाल दे आपके सामने आपकी बेटी या आपका बेटा। तो ज़रूरी है इसकी ख़ास तहकीक बिल्कुल होनी चाहिए। इसी तरह मेरे भाइयों, मियाँ बीवी की ज़िंदगी में इख्तिलाफ़ात की एक अहम वजह यह भी है कि बात बात पर गिरफ्त करना, छोटी छोटी बात को बड़ा बनाना अच्छी बात नहीं है। कि शोहर घर के अंदर आने से पहले ही सोच ले कि मैं बीवी की कौन सी गलती पकड़ूं। औरत सोच ले कि मेरा शोहर आने वाला है कि मैं पूरी बातें उसके सामने रखूं, पूरी शिकायतें रख लूंगी। ये अगर मिजाज है तो जिंदगी में सुकून नहीं है। याद रखो, जिंदगी में सुकून चाहते हैं, कुछ चीजें देखकर भी देखे बगैर गुजर जाना पड़ेगा। अगर छोटी छोटी चीजों पर गिरफ्त करेंगे, मामूली मामूली बातों पर एक्शन उठाएंगे तो जिंदगी अजाब बन जाएगी, सुकून नहीं पा सकते आप। टेंशन की जिंदगी, सुबह शाम लड़ाई, सुबह शाम लड़ाई, ऐसे में रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं रुकेंगे। तो ऐसे में कुछ चीजों को देखकर भी देखे बगैर गुजर जाना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों को छोटी छोटी बात पर पकड़ेंगे, गिरफ्त करेंगे तो याद रखो कभी इताअत गुजार नहीं हो सकती औरत, ना ही शोहर बीवी का इताअत गुजार बन सकता है। इसी तरह चौथी बात मेरे भाइयों, मियाँ बीवी की जिंदगी में इख्तिलाफात की एक अहम वजह यह भी है कि एक तीसरे शख्स का इसमें दखल अंदाजी। बिल्कुल, कभी क्या होता है कि लड़के के माँ बाप उनकी जिंदगी से खेलते हैं, कभी नड़न अपने भाभी की जिंदगी से खेला करती हैं, भाई की बीवी की जिंदगी के साथ खेलती हैं। शोहर जो माँ बोले वही सुन लेना, गलत बात भी बोले उसे एक्सेप्ट कर लेना, आदमी जो बहन बोले वो सुन लेना, वही आके बीवी के पास झिड़कना, डांटना। मालूम है मर्द को कि मैं गलत कर रहा हूं, हमारी अम्मी मुझे गलत बात कह रही है, मेरी बहनें मुझे गलत चीजें सिखा रही हैं। पूरा घराना मिलकर उस औरत के खिलाफ हो जाता है, सारे जुल्म उस पर ढाए जाते हैं। बेचारी अकेली औरत सारा जुल्म सहती है। मालूम होता है शोहर को कि मैं गलत कर रहा हूं, अंधा बनकर सब माँ बाप की बातें सुनकर वो सारी चीजें लाके औरत पर भड़कता है। कभी उल्टा होता है, औरत अपनी माँ की बात सुनकर शोहर के खिलाफ हो जाती है। कभी बहनों की बात, सारी चीजें बहन जो बोले वो है, बहन जो बोले
عورت کیا کرتی ہے؟ اپنی بہن کی بات سن کر چلتی ہے. کتنی بہنیں ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کی زندگی کے ساتھ کھیلتی ہیں، کتنی بہنیں ایسے ہیں جو اپنے بھائی کی زندگی کے ساتھ کھیلا کرتی ہیں. غلط ہے، کسی کی زندگی کے ساتھ مت کھیلا کرو، ان کو سکون سے جینے دو، ان کی زندگی میں راحت محسوس ہو، ورنہ تو دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی کریں گے، اللہ آپ کی زندگی کو برباد کرے گا، آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ ناکام کرے گا. تو آج کتنے خاندان ایسے ہیں، کتنے گھرانے ایسے ہیں جو دوسروں کی زندگی کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں. تو یہ تیسرے لوگوں کی دخل اندازی ہو. دیکھو ماں باپ کی بات سننا ہی ہے، کوئی شک نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کے رسول نے یہ بھی جہاں ماں باپ کی اہمیت بتائی، ان کا مقام بتایا، ان کی خدمت کرنے میں جنت کی گارنٹی دی ہے، وہیں یہ بھی بتایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي. اگر پیرنٹس تمہیں غلط کام کی طرف دعوت دیتے ہیں، شرک کی دعوت دیتے ہیں یا ناجائز کام کی دعوت دیتے ہیں، ظلم کی طرف داری کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ نہ کھڑو، ظلم کا ساتھ نہ دیا کرو. اب الوالدین والاقربین، قرآن نے کہا تمہارے پیرنٹس بھی کیوں نہ ہو، تمہارے خاص رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، کبھی بھی غلط کام کو ساتھ نہ دیا کرو. اب آپ کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن غلط کام میں اطاعت اللہ اور اس کے رسول نے کبھی حکم نہیں دیا. لیکن بدقسمتی سے غلط اطاعت آج بہت سے مرد کر رہے ہیں، بہت سی عورتیں کر رہی ہیں. یہ چیزیں اگر ہیں تو زندگی میں سکون ختم ہو جاتی ہے. تو بہت سے گھرانوں میں ایسے اختلافات تیسرے پارٹی کی وجہ سے، دخل اندازی کی وجہ سے بہت سے اختلافات پائے جا رہے ہیں. اسی طرح یہ بھی ہے کہ ہر عورت جو ہے نا، بہت ساری عورت آج کیا ہے، شادی سے پہلے ہی اسے برین واش کیا جاتا ہے کہ ماں اسے برین واش کرتی ہے، کبھی بہنیں برین واش کرتی ہیں کہ جس گھر کو تو جاتی ہے کہ زیادہ دن تک وہاں نہیں رہنا، تجھے الگ ہو جانا چاہیے، تو کوشش یہ کر کہ شوہر کو ان کی ماں سے جدا کر دے. ہوتا ہے آپ کتنے ایسے لوگ جناب پاپ کا کام کر رہے ہیں، گناہ کام کر رہے ہیں کہ لڑکے کو ان کی ماں سے جدا کر رہے ہیں. غلط ہے. کیا ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اپنی بیٹی کو ایسی تعلیم دے؟ سازشی ذہن بنا کر بھیجتے ہیں، بہنیں بتا کر بھیجتے ہیں کہ اگر تو جاتی ہے تو فوراً الگ ہو جا. تو اسی لیے 1 مہینہ 2 مہینہ گزرتے نہیں، فوراً مطالبہ کرتے ہیں نہیں مجھے یہاں پر سکون نہیں، مجھے الگ رکھنا چاہیے. مقصد ان کی نیت اگر واقعتاً وہاں پر اسے، لیکن وداؤٹ ریزن اس مرد کو ان کی ماں سے الگ کرے تو کتنا بڑا گناہ ہے. کیسے الگ ہو جائے؟ وہ ماں جس نے پالا پوسا بڑا کیا، ارمان و امیدوں کے ساتھ شادی کی، اور بس 1 مہینے میں آ کر جدا کر دے. یہ کتنی غلط بات ہے. خواتین جو کر رہی ہیں وہ غلط ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ سکون کے بجائے آج اختلافات اور جھگڑے جیسے چیزیں ہم لوگ معاشرے میں دیکھتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں کہ میاں بیوی کی زندگی میں سکون نہ ہونے کا ریزن بات بات پر شک کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر شک کرنا، شک کی مزاج. شوہر بیوی پر شک کرے، بیوی شوہر پر شک کرے. یاد رکھنا بھروسہ بہت ضروری ہے. اگر کسی پر اعتماد بھروسہ ہے نا، خاموشی بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن کسی پر بھروسہ نہیں ہے، الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آتے. تو ضروری ہے کہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرے. اعتماد پر زندگی ہے. اگر شک کی مزاج آ جائے تو زندگی برباد، عذاب ہے زندگی. یہ ابلیس کا کرتوت ہے. ان ابلیس یدعو عرش والماء. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور وہاں سے وہ شیاطین کو بھیجتا ہے، اور شیطان آ کر کہتا ہے کہ اے ابلیس میں نے میاں بیوی کی جدائی ڈال دی. تو ابلیس اٹھ کر گلے لگاتا ہے ایسے شیطان کو جو جھگڑے پیدا کرے. تو کہتا ہے کہ تو کام کا آدمی، تو کام کا آدمی. سب کو کہتا ہے محفل میں، شیاطین کو ایسے سب کو کام کرنا چاہیے. شیطان کو بہت خوشی ہوتی ہے لڑانے میں، جھگڑا پیدا کرنے میاں بیوی کے درمیان. تو یہ شکی مزاج شیطان کی طرف سے ہے. اللہ کے لیے مزاج چھوڑ دیں. موبائل چیک کرنا، بار بار واٹس ایپ چیک کرنا، کس سے بات کر رہا ہے، کس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، یہ شکی مزاج انسان کو برباد کر دیتی ہے. اور اسی طریقے سے مرد کو بھی چاہیے کہ شک کا موقع نہ دے بیوی کو. بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کو شک کا موقع نہ دے. ایسے حرکت کرتے ہیں جس میں شک پیدا ہوتا ہے. شک بھی نہ کرے، شک کا موقع بھی نہ دے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہے. اگر اس چیز کا لحاظ رکھیں ماشاءاللہ زندگی سکون سے گزرے گی. اگر شک ختم ہو جائے تو تبھی چل کر زندگی میں سکون ہوگی، ورنہ زندگی عذاب بن جاتی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، میاں بیوی کی زندگی میں سکون نہ ہونے کے ایک اہم ریزن جادو ٹونا بھی ہے. بہت سے لوگ خوشی میں جینے والے جوڑے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جادو کے ذریعے سے. عاملوں کے چکر لگاتے ہیں کہ فلاں کے خلاف جادو کر دو، ہم اتنا اماؤنٹ دے دیں گے.
دیکھیے اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں. يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، میاں بیوی کے درمیان اس جادو کے ذریعے پھوٹ ڈالتے ہیں. یہ اللہ کی حکم سے ہوتا ہے. یہ تو ہمارا ایمان ہے، جادو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. بہت سے لوگ عاملوں کا چکر کاٹتے ہیں، جادوگروں کا چکر کاٹتے ہیں رشتوں کو توڑنے کے لیے، رشتوں میں درار پیدا کرنے کے لیے. بہت غلط کر رہے ہیں. ایسے لوگ بہت بڑے نکمے ہیں جو خوشی میں جینے والے، جوڑے کو توڑنے والے، خاندان کو برباد کرنے والے، خوشی کو غم میں تبدیل کرنے والے. ایسوں کے لیے اللہ کے پاس بڑا ہی دردناک عذاب ہے. ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. اسی طرح میرے بھائیوں، آج کل جتنی بھی سازشی ذہنیں ہیں نا، یہ سیریل کا بھی بہت بڑا دخل ہے. میجورٹی خواتین سیریل دیکھتی ہیں اور سیریل میں بتائے جاتے ہیں کیسے ساس کے خلاف سازش کرنی ہے، کیسے بہو کے خلاف سازش کرنی ہے، کیسے شوہر کو اس کے یعنی ماں سے جدا کرنی ہے، کیسے اس پر الزام لگانا ہے، تہمت لگانا ہے. ساری چیزیں سیریل میں بتائے جاتے ہیں. اپنی بیٹیوں کو ان چیزوں سے روکیں. گھر برباد ہو رہے ہیں سیریل کی وجہ سے، گھر تباہ ہو رہے ہیں سیریل کی وجہ سے. شادی سے پہلے سارے سیریل کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، خاندانی معاملات، الٹے دکھائے جاتے ہیں، سب غلط دکھائے جاتے ہیں. وہی جتنا انسان دیکھتا ہے وہی چیزیں اپنے لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. نتیجے میں شادی کے بعد بھی وہ عورت ویسے ہی شکی مزاج ہو جاتی ہے، ویسے ہی سازشی ذہن بن جاتی ہے، اور مرد بھی ویسے ہی بن جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کو تباہ کرنے والی ہیں، تو اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. اسی طرح میرے بھائیوں، عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق بستر ادا کرے. حق بستر ادا کرے. جہاں بہت سارے حقوق ہوتے ہیں ان میں سے حق بستر بھی ہے کہ اگر مرد شادی کرتا ہے اپنی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے، ورنہ تو ناجائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کریں گے تو آدمی گنہگار ہوتا ہے. اللہ نے اس جائز چیز کو شادی کے ذریعے پوری کرنے کا حکم دیا ہے. جب نکاح کا کے بہت سے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنی جائز خواہش پوری کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر پائیں، تو عورت کو چاہیے کہ اسے قبول کرے. حق بستر اگر ادا نہیں کرتی ہے، عورت بجا نہیں لاتی ہے، تو وہاں پر مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. مرد اس کے خلاف آوازیں اٹھاتا ہے، جھگڑے میں بدل جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر اگر عورت کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلاتا ہے تو عورت منع کرتی ہے، تو رات بھر اس پر ملائکہ لعنت کرتے رہتے ہیں، بددعائیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی تو اہم ریزن ہوتا ہے کہ اپنا حق ادا نہیں کرتی عورت، تبھی تو اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. کبھی شوہر اپنا حق ادا نہیں کرتا، تب اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. میاں بیوی اپنی اپنی جگہ میں اپنے حقوق اگر ادا کریں گے، اپنی اپنی جگہ میں حق ادا کریں گے، تو زندگی ماشاءاللہ سکون ہوگی. مسئلہ وہاں کھڑا ہو جاتا ہے جب وہ اپنا حق ادا نہیں کرتے. بھائی اسی لیے کہتا ہوں کہ شادی سے پہلے ضروری ہے، آج ضروری ہے، کیا حقوق ہیں بیٹیوں کو سکھائے، کیا حقوق ہیں بیٹوں کو سکھائے. بالکل یہ نہ کہیں کہ ہم اپنی بچی کو پورا پکوان سکھا دیے، پورا جینا کر لیتی ہے بیٹی، کچن سنبھال لیتی ہے. 10 لوگ ہو 20 لوگ ہو، ان لوگوں کو بھی بنا کے دینے کے لیے طاقت ہے. ہر دن نئے نئے ڈش بناتی ہیں، سب کچھ ہم سکھا دیے. حق ادا ہو گیا؟ یہ پائی کا بھی حق ادا نہیں ہوا. جب تک آپ اپنی بیٹی کو کیا حقوق ہیں سسرالی حقوق نہیں بتاتے، دیندار نہیں بناتے، ان کو سسرال میں کیسے رہنا ہے، شوہر کے کیا حقوق ہیں، سسرال کے کیا حقوق ہیں، یہ نہیں بتاتے، اس وقت تک آپ حق ادا نہیں کیے. اسی طرح مرد صرف نکاح کی محفل میں آ کر الحمدللہ میں نے قبول کیا بول دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ بس اس کے بعد میں جیسے چاہوں لائف گزاروں گا. نہیں، شادی سے پہلے بیٹے کو بتائیں کہ کیا حقوق ہے، بیوی کے کیا حقوق ہیں، سسرال کے کیا حقوق ہیں. یہ ساری چیزیں بتانا کون؟ ماں باپ بتانا ہے، گاؤں گلی والے نہیں بتائیں گے. پیرنٹس بتانا سکھانا، صرف کھلانا پلانا جسم موٹا کر دینا کمال کی بات نہیں ہے. جینے کا طریقہ سریقہ کیا حقوق ہے سب بتانا ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. جب تک آپ ان بچوں کو نہیں بتائیں گے اس کو حق ادا نہیں کر سکتا. یہ بتائے بغیر شادی کرا کے، شادی تو دھوم دھام سے ہو جائے گی، لکھوں اڑائیں گے، لیکن اس کے بعد کے جو مسائل ہیں کون فیس کرنا. کاش کہ اگر پہلے ہی بتا دیتے، ان کو پہلے ہی حقوق بتا دیتے تو اتنے جھگڑے نہیں ہوتے، اتنے مسائل نہیں پیدا ہوتے.
تو ضروری ہے کہ معاشرے میں کچھ ایسی فیملی کونسلنگ بھی ہونی چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہماری جماعتوں میں اس کا خاص نظام نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. کاش کہ اگر اس پر خاص گاؤں کے بڑے لوگ دھیان دیتے، اس میں لائر بھی ہو، اس میں علماء بھی ہو، سیاسی لوگ بھی ہو، ایک ٹیم اگر فارم کریں جس میں سارے یعنی اختلافی مسائل وہاں رکھ کر اسے حل کریں تو کتنی زندگیاں بن جائے گی، کتنے لوگوں کی زندگیاں سنور جائے گی. آج کتنے رشتے 10 سال 15 سال ہو کے بھی لڑائی اختلافات جھگڑے، جماعت میں کتنے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، کورٹ میں کتنے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. ہمارے پاس قرآن و سنت ہے، سب کچھ موجود ہے، اس پر اگر خاص دھیان دیتے تو کتنی اچھی بات ہوتی ہے. ہمارے اختلافات، ہمارے یعنی خاص کے خاندانی اختلافات ٹی وی چینلوں میں جا کے بیٹھ کر وہاں جا کر رکھتے ہیں کافر کے سامنے کہ ہم دونوں اتنے اختلاف کے ہیں. وہ آدمی جسے کچھ بھی نہیں معلوم وہ صلح کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں خاص دھیان دینا ہے، ورنہ تو آج اگر اسے نہیں روکیں گے ان خلا طلاق کے مسائل کو، اللہ نہ کرے آنے والی جنریشن اسے کیسے فیس کرے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو میرے بھائیوں، صلح کرو، صلح کرو، رشتوں کو توڑنے سے بڑھ کر جوڑنے کی کوشش کرو. تماشے دیکھنے والے بہت زیادہ ہیں، ہنسنے والے بہت زیادہ ہیں، لوگوں کو رشتہ توڑنے مزہ آتا ہے. ایسے میں آپ جوڑنے والے بنو. گھر کے بڑے ہیں، تماشا نہ دیکھو، جلد از جلد گھر کے اندر ہی مسائل کو سلجھاؤ، مسائل کو بگڑنے سے پہلے اسے سدھارو، ورنہ تو اگر مسائل بڑھ جاتے ہیں تو بہت سارے عزت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انسان کتنے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال بہت سی باتیں ہیں اس تعلق سے، تو بس چند باتیں بتانا مناسب سمجھا گیا کہ آج کے دور میں خاص خصوصی توجہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کے تعلق سے ماں باپ فکر مند ہونا چاہیے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، جینے کا سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے. اس کے بارے میں جماعت والے بھی، خاندان والے بھی، سب خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی رشتہ داریوں میں دراڑیں ہیں، اختلافات ہیں، اللہ رب العالمین ان اختلافات کو ختم فرمائے، الفت و محبت پیدا فرمائے. جو پریشان لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو لوگ تکلیف میں اللہ ان کی تکلیف کو دور فرمائے، جو لوگ مجبور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری کو دور فرمائے، جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، جو انتقال ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی خبر کو منور فرمائے. اللہ ہم سب کو جب تک رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے. اللہ ہم تمام مسلمان مرد عورت کو سکون کی زندگی، امن کی زندگی عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم.